الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال في مقام آخر قال الله تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام معزز سامعین اعزام بزرگان محترم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اس سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے ربیع الثانی کا مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ نبیوں کے نبی کا مہینہ ہے ربیع الثانی کا مہینہ ولیوں کے ولی کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں ولیوں کے تذکرے کو بیان کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے اس سے پہلے ولیوں کی حقیقت کیا ہے ولیوں کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے اور ولی کس کو کہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنو کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ ان کو آگے کے اعتبار سے غمگین ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آگے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے آخرت میں بھی بشارت ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ جو کلمات کہتے ہیں اللہ کا جو قول ہوتا ہے وہ بدل نہیں سکتا ذالک هو الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیاب والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوست کے لیے شرط لگائی میرا دوست وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اس سے کافر فاجر فاسق مشرک نکل گئے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو میرا دوست ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے
اس سے فاجر فاسق نکل جاتے ہیں، ایمان سے کافر مشرک نکلتے ہیں، یتقون سے متقی ہونے سے فاجر اور فاسق گنہگار لوگ نکل جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، جو میرے دوست ہوتے ہیں وہ ضرور متقی ہوتے ہیں، وہ ضرور پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کو ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے ولی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متقی ہو۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں جگہ بجگہ اللہ کے ولیوں کو صفات کو بیان فرمایا، 19ویں پارے میں، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَتْ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ اللہ نے کہا میرے رحمان کے وہ بندے جو رحمان کے برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں وہ تو عاجزی ان کے اندر ہوتی ہے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو اللہ والا ہوتا ہے ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، ان کے اندر غرور نہیں ہوتا، وہ تو عاجزی سے چلتے ہیں۔ جب کوئی جاہل ان سے جھگڑا کرتا ہے، ان سے بحث و مباحثہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ ان کو سلام کر کے وہ سلام کر کے بازو ہٹ جاتے ہیں اور اپنا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جاہلوں سے جھڑکتے نہیں، جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے، جاہلوں کو سلام کر کے اپنی جگہ لے لیتے ہیں۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں، پیر تو وہ ہوتا ہے، مرشد تو وہ ہوتا ہے، صاحب تو وہ ہوتا ہے، پیر تو وہ ہوتا ہے جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، جن کی راتیں رکوع میں گزرتی ہیں، جن کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، جن کی راتیں اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتے کرتے گزرتی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرا دوست رات اپنے سجدے میں گزارتا ہے، رکوع میں گزارتا ہے، قیام میں گزارتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كانت غراما، اور کہتا ہے ہمارے رب ہم کو جہنم کی آگ سے پھیر دے، ہم جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جو جب وہ خرچ کرتے ہیں اپنی ذات پر ہو، جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اس میں اسراف کرتے ہیں نہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں بلکہ درمیانی اعتدال سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں رگڑتے۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں، ولی تو وہ ہوتا ہے، کتب تو وہ ہوتا ہے، ابدال تو وہ ہوتا ہے جو اللہ ہی کو پکارتا ہے، اللہ ہی سے رجوع ہوتا ہے، اللہ ہی سے انابت کرتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے۔ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَلْقَ ذَلِكَ أَثَامًا، جو
زنا کرتا ہے، جو گناہ کا کام کرتا ہے، اس کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ان صفات کو الگ الگ جگہ مقامات میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ولیوں کی پہچان ہے، ولیوں کی حقیقت ہے۔ ولی جو ہوتا ہے وہ تقوی والا ہوتا ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اللہ اسے 6 انعامات دیتے ہیں۔ ایسے تو قرآن پاک میں 15 انعامات کو ذکر کیا ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو، تقوی کہتے ہیں اللہ کے خوف کو، تقوی کہتے ہیں اللہ کی خشیت کو۔ تقوی کی برکت سے اللہ انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام تقوی، تقوی کہتے ہیں خلوت میں، جلوت میں، رات میں، دن میں، مجمع میں، تنہائی میں اللہ کو ڈرنا کہ اللہ کو ڈرنا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی رہو تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ اگر تم 5 ہو، پانچواں، تو اگر تم 4 ہو، 5واں اللہ ہے۔ تم 3 ہو تو 4تھا اللہ ہے۔ تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے۔ تم اگر 1 ہو، اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین کرنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی والی زندگی ہوتی ہے، پرہیزگار کی زندگی ہوتی ہے، اللہ انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام جس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، پہلا انعام اللہ یہ دیتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ مشکل کام کو آسان کرتے ہیں تقوی کی برکت سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل کام کو آسان کرتے ہیں وہ تقوی کی برکت سے۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تقوی کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، تقوی کی برکت سے اللہ بہترین اس کو اجر دیتے ہیں، بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی کی برکت سے ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالتے ہیں، ہر مشکل سے اللہ راستہ نکالتے ہیں، ہر مصیبت سے اللہ راستہ نکالتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تقوی کی برکت سے ایسی جگہ سے اللہ روزی کا انتظام کرتے ہیں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو تقوی کی یہ برکات ہیں، تقوی سے دروازے کھلتے ہیں، ہر مشکل آسان ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، ہر مصیبت سے اللہ پاک بچاؤ کا راستہ نکالتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور تقوی کی برکت سے اللہ اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، اللہ تقوی کی برکت سے اس کے اندر ایسی صلاحیت کو پیدا کرتے ہیں، وہ حق اور باطل کے اندر فرق محسوس کرتا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا، صحیح کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، اللہ اس کو اتنی فراست دیتے ہیں، وہ خود بخود درمیان میں فرقان اور درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، اللہ پاک اس کے اندر وہ صلاحیت و قابلیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرے گا، سچ اور جھوٹ کے درمیان میں فرق کرے گا، غلط اور صحیح کے درمیان میں فرق کرے گا۔ یہ ہے تقوی کی برکت۔ اس سے اللہ نے کہا کہ دیکھو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا عنوان چل رہا تھا، تو اس کے بعد کہا ہر ولی اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، علماء لکھا نبی کو تو اللہ منتخب کرتے ہیں، رسول کو اللہ منتخب کرتے ہیں۔ ہر نبی ولی ہو سکتا ہے، ہر ولی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کے ساتھ معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ساتھ کرامت ہوتی ہے، لیکن کرامت ہونا ولی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، ولی ہونے کے لیے کرامت ہونا شرط نہیں ہے، بغیر کرامت کے بھی ولی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے واقعے کو بیان کیا تھا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ان کا بچپن کیسا تھا، ایک اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ میں نے گزشتہ جمعہ تھوڑی سی جھلک ان کا ذکر کیا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک آدمی آیا مرید بننے کے لیے، 10 سال خدمت میں رہا، حضرت کے رات کو دن کو صبح شام کو دیکھتا رہا۔ 10 سال ہونے کے بعد واپس جانے لگا۔ حضرت نے
کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا تو اس لیے کہ آپ سے بیعت کروں گا، آپ کی کرامت کو دیکھ کر بیعت میں کروں گا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا۔ 10 سال آپ کی خدمت میں رہا لیکن آپ کی کوئی کرامت کو نہیں دیکھا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کلی طور پر ایک فیصلہ سنایا کہ بتایا بیٹا تم مریض سے کہا تو 10 سال میری خدمت میں تھا، 10 سال میں کبھی تو نے مجھے فرض کو چھوڑتے ہوئے دیکھا، واجب کو چھوڑتے ہوئے دیکھا، سنت کو چھوڑتے ہوئے دیکھا کیا؟ وہ مستحب کو چھوڑتے ہوئے دیکھا کیا؟ نفل کو چھوڑتے ہوئے دیکھا کیا؟ مرید نے کہا 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، کوئی فرض واجب سنت مستحب نفل کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ بایزید بستامی رحمت نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے، اللہ کے ولی کی سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ اس کا فرائض کا اہتمام کرنا، واجبات کا اہتمام کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا اور نوافل کا اہتمام کرنا، حرام سے بچنا، حلال چیز کو اختیار کرنا، شریعت پر چلنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ کرامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز دکھائے اس کو کرامت اس ولی کو مانا جائے۔ جیسے اسی طرح دوسرا واقعہ میں نے پیش کیا تھا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ تھی۔ علماء نے لکھا ہے جب عورت متقی بنتی ہے، عورت پرہیزگار بنتی ہے، عورت دیندار بنتی ہے، عورت تقی متقی بن جاتی ہے، اللہ کو ڈرنے والی بن جاتی ہے تو مرد سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے عورت کا تقوی بچوں میں منتقل ہوتا ہے، عورت کی نماز، اس کی زہد، اس کے قناعت، اس کی حیا، اس کا پردہ، اس کا پاک دامنی، اس کا اللہ کا خوف، اس کا گڑ گڑانا، اس کے فکر، اس کا غم، اس کی لگن، اس کی پاک دامنی، یہ بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہوئے چلے جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ جب عورت دیندار بنتی ہے مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک مسئلہ پیش آیا، حسن بصری سے ملاقات کے لیے گئی ہے، جب جا کر پوچھتی ہیں تو گھر میں حسن بصری موجود نہیں ہے، پردے کے ساتھ گئی ہے، پردے کے ساتھ پوچھتی ہیں حسن بصری کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جنگل میں گئے ہیں۔ جنگل میں تلاش کرتے کرتے رابعہ بصریہ جب وہاں پر پہنچتی ہیں دیکھا تو حسن بصری سمندر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ارے حسن بصری، انہوں نے رابعہ بصریہ ہوا پر مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، نماز ختم ہو گئی۔ حسن بصری سے کہا، حسن بصری عورت ہو کر مرد کو سبق دیا۔ حسن بصری سے کہا، حسن بصری تیرا پانی پر نماز پڑھنا کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، میرا ہوا پہ نماز پڑھنا کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ مچھلی بھی پانی میں بھی مچھلی تیرتی ہے، ہوا میں مکھی بھی اڑتی ہے۔ سنو حسن بصری، اصل کرامت تو اصل ولایت تو یہ ہے، اصل کرامت تو یہ ہے، اصل کمال تو یہ ہے کہ پوری زندگی نبی کی سنت پر چلنا، پوری زندگی نبی کی شریعت پر چلنا، یہ اصل کمال ہے۔ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ کرامت ہونا ضروری ہے، اصل کرامت تو سنت پہ چلنا، شریعت پر چلنا، یہ اصل کرامت ہے۔ تو میرے محترم حاضرین اکرام، اصل تو کرامت ہوگی تو اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کا ولی متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، سنتوں پر چلنا چاہیے، تو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ پیر ہے، وہ مرشد ہے، جس کی زندگی میں سنت نہیں، جس کی زندگی میں نمازیں نہیں، جس کی زندگی میں تقوی نہیں، جس کی زندگی میں پردہ نہیں، جس کی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں، وہ کیسے پیر ہو سکتا، کیسے ولی ہو سکتا، کیسے قطب ہو سکتا، کیسے ابدال ہو سکتا، کیسے مرشد ہو سکتا ہے؟ آج ہم ٹوپی بدل لیا، کوئی کپڑے بدل لیا، کوئی لمبے لمبے ناخن رکھ لیا، کوئی لمبے لمبے بال چھوڑ لیا، نہ وہ دانت صاف کرتا، پیلے پیلے اس کے دانت ہیں، نہ جانے کلر
کلر کی پگڑی ڈال لیا، لمبے لمبے بال چھوڑ لیا، کپڑے بدل لیا، ہم سمجھتے بہت بڑا بزرگ ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ ایسا اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ ایک اصولی قاعدہ یاد رکھو، جو سنتوں پر چلتا ہے، جو نبی کا عاشق ہے، جو نبی کے طریقے پہ چلتا ہے، جو نبی کی سنت پر چلتا ہے، نبی کی سنت کی اتباع کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اپنی طرف سے جو چیز گھڑ لیتا ہے، جو چیز اپنی طرف سے اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے، وہ کیسے پیر ہو سکتا، وہ کیسے مرشد ہو سکتا ہے؟ واقعات میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مشہور ہوا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اللہ کے ولی آئے ہیں۔ ایسا مشہور ہوا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے، پتہ چلا کہ شام میں بہت بڑے ایک اللہ والے ہیں، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا جا کر وہ اللہ والے سے ملاقات کریں گے۔ جتنے پہلے کہ اللہ کے ولی ہوتے تھے وہ اللہ والوں سے ملاقات کرتے تھے، اللہ والوں کا دیدار کرتے تھے، اللہ والوں کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے، اللہ والوں سے دعائیں کرتے تھے۔ یہ ان کا مشغلہ تھا، یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ان کا شوق تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں میں اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، اللہ والوں سے ملاقات کرنا، علماء کی باتوں کو سننا، یہ ذوق نہیں ہے۔ کرکٹ پلیئروں کے پاس جا کر اپنا نشہ دستخط لے گا، فلم اسٹار ہیرو کے پاس جائے گا، فلم اسٹار ہیروئن کے پاس جائے گا، یوٹیوبروں کے پاس جائے گا، اور ایسی لڑکیاں جو ننگا ناچ اپنی ٹی ویوں میں کرتی ہے، ننگا ناچ جو ہیرو کرتا ہے، اس سے ملاقات کرنا، اس کے پاس جا کر بیٹھنا، اس کے ساتھ سیلفی فوٹو لینا۔ آج ہمارا یہ جذبہ ہے، پہلے اللہ والے جو ہوا کرتے تھے ان کا یہ جذبہ ہوتا تھا، اگر معلوم ہوا کہیں اللہ والا ہے تو ان سے ملاقات کرنے کا جذبہ، ان کے پاس جا کر بیٹھ کر نصیحتوں کو سننے کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود بڑے اللہ والے ہیں بغداد کے۔ پتہ چلا دمشق میں ایک اللہ والے ہیں، اپنے مریدین کو لے کر گئے، دمشق کو گئے، جب جا کر دیکھا اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، وضو کرتے وقت ان کو دیکھ کر واپس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو لے کر واپس آ گئے۔ آنے کے بعد اپنے بغداد پہنچ گئے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا، حضرت اللہ والے کے ملاقات کے لیے گئے تھے لیکن ان سے ملاقات بھی نہیں، مصافحہ بھی نہیں ہوا، ایسے ہی آپ واپس آ گئے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے دیکھا، جب میں دمشق کو پہنچا وہ اللہ کے ولی بزرگ کو دیکھا، جب وہ وضو کر رہا تھا، وضو کرتے وقت میں اس نے اپنی منہ میں کلی میں پانی لے کر رسول اللہ کے مدینے کی طرف کلی کر رہا تھا، اپنے منہ کا پانی مدینۃ الرسول کی طرف رخ کر کے تھوک رہا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو سنت کے خلاف کام کرے گا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فوراً میں واپس آ گیا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی پہچان۔ کوئی ٹوپی بدل لیا تو پہچان نہیں، کوئی لمبے بال چھوڑ دیا تو پہچان نہیں، کوئی الگ الگ کے کلر کے ڈریس پہن گیا تو پہچان نہیں، عجیب عجیب انگوٹھی ڈال لیا تو پہچان نہیں ہے، لمبے لمبے ناخن چھوڑ دیا تو پہچان نہیں ہے، پیلے پیلے دانت رکھ لیا، منہ ہی دھوتا نہیں، وہ اللہ کے ولی پہچان نہیں ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا یہ سنت کے خلاف وضو کر رہا ہے، جو سنت کے خلاف وضو کرے گا وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا۔ اپنے مریدین کو لے کے واپس آ گئے۔ اسی طرح واقعات میں لکھا ہوا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا ان کے قریب میں، بس ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، حضرت بھی اپنے مریدین کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے گئے، جا کر دیکھیں اللہ کے ولی سے ملاقات کریں۔ جب گاؤں کو گئے، گاؤں میں نہیں تھے، گاؤں کے باہر درخت کے نیچے رہتے ہیں اللہ کے ولی، وہاں پر گئے تو دیکھا کہ اللہ کے ولی درخت کے نیچے نہیں تھے، وہ ادھر سے سفر کر کے چلے گئے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ درخت کے پاس پہنچ کر اپنا ہاتھ رکھ کر، وہ جہاں پر نماز پڑھے تھے اپنا ہاتھ رکھ کر وہ
مٹی پر اپنے ہاتھ کو پھیرا اور کہا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس کی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ سجدہ جو کیا جاتا ہے پیشانی لگنا چاہیے، ناک لگنا چاہیے، ہاتھ لگنا چاہیے، دو گھٹنے لگنا چاہیے، پیر کے پورے انگلیاں دو پیروں کے دو انگلیاں زمین پر لگے، گھٹنے لگے، ہاتھ لگے، ناک لگے، پیشانی لگے، یہ پورا سجدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں پیچھے کے پیر اٹھا دیتے ہیں، بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں پیشانی رکھتے ہیں، ناک نہیں لگتی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں کوئی شطرنجی نہیں تھی، کوئی چٹائی نہیں تھی، زمین پر نماز پڑھ کے گئے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کے سجدے کی نماز کی جگہ دیکھ کر کہا اس کو نبی کی سنت کے مطابق سجدہ نہیں کیا ہے تو یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے نشانات کو دیکھ کر پہچان لیا اللہ کا ولی وہ ہے۔ کان کھول کر سنو، اپنے دل میں ان باتوں کو بٹھاؤ۔ کہتے کہتے 20-25 سال ہو گئے، ہمارے علماء دیوبند کہتے کہتے کئی سو سال ہو گئے۔ اللہ کے ولیوں کو صحیح پہچانو، جو سنتوں پر چلتا ہو، شریعت پر چلتا ہو، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہو، وہی اللہ کا ولی ہے۔ آج کل بہت سے نقلی پیر، جعلی ملا، ایسے لوگ آ گئے ہیں، لوگ نہ جانے ان کے ہاتھوں میں بیعت دیتے ہیں، نہ ان کی نماز کا ٹھکانہ، نہ ان کی روزے کا ٹھکانہ، نہ ان کی حلال و حرام کا ٹھکانہ، حلال و حرام کی تمیز کا ٹھکانہ۔ اور ایک بات سنیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جاہل صوفی جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ صوفی ہے تو جاہل ہے۔ جاہل صوفی کو کبھی نہ کبھی شیطان بہکا دیتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ولی بننے کے لیے علماء نے شرط یہ بھی رکھی ہے وہ عالم ہونا چاہیے، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر وہ کچھ دین سیکھے، شریعت سیکھے، علم سیکھنا چاہیے۔ بغیر علم سیکھے کہ جاہل صوفی جسے کچھ نہیں آتا وہ اپنے آپ کو بڑا صوفی سمجھ کے بیٹھ گیا ہے، ملنگ بیٹھ کے بیٹھ گیا ہے، اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اسے خود علم نہیں ہے، وہ دوسروں کو علم کیا بتائے گا۔ مرشد کہتے ہیں راہ دکھانے والا، راستہ دکھانے والا، ایسے مرشد ہے خود کو راستہ پتا نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیسے راستہ بتائے گا، وہ رستوں کو کیسے راستہ ہدایت دے گا۔ اس لیے نقلی پیر، جعلی ملا اور جاہل صوفیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جاہل صوفی ہیں، کچھ نہیں آتا، نہ نماز کے طریقے معلوم، نہ روزے کے طریقے معلوم، نہ زکوٰۃ کے مسائل معلوم، نہ شریعت کے مسائل معلوم، نہ سنت معلوم، کوئی نہیں معلوم، بیٹھ گیا اپنے کلر ٹوپی ڈال کے، کلر جبہ پہن کے، کلر چیزیں پہن کے، جس کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول یاد رکھو، جس پیر کو بھی تم پرکھنا ہے یہ تھرمامیٹر ہے، یہ تھرمامیٹر ہے۔ اگر تم کسی پیر کے پاس جاؤ، کسی صاحب کے پاس جاؤ، کسی مرشد کے پاس جاؤ، تم دیکھو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہا ہے تو وہ پیر ہے، پیر۔ ورنہ نبی کی سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے تو دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ جیسے ایک لطیفہ کتابوں میں لکھا ہوئے، بہت سے پیر کہتے ہیں میں مدینے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز معاف ہے، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سب کو بخشوا دوں گا کل قیامت کے دن، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نہ کو میں مدینے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، مجھے تو میں بعد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ یاد رکھو جو نماز محمد مصطفیٰ کے لیے معاف نہیں ہوئی ہے، قیامت تک کسی ولی کو، پیر کو، کتب کو، ابدال کو بھی معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ جو نبی چلنے نہیں آتا تھا، دو صحابی کے سہارے سے چل کر جس نبی نے نماز پڑھا ہے، وہ
جس پر نماز کا حکم نازل ہوا ہے اس نبی کو نماز معاف نہیں ہے، تو آج کے تو کل کے پرسوں کے پیر و مرشد کے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ نماز کسی کو معاف نہیں، کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ امام حسین نے کربلا میں تلواروں کے سائے میں رہ کر نماز پڑھ کے یہ بتایا جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہمارے نبی چلنے نہیں آتا پھر بھی نماز پڑھ کے بتایا نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ جو پیر نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہے، جو مرشد نماز نہیں پڑھتا وہ مرشد نہیں ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ نقلی ہے، امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے اللہ نے عقل سلیم دی ہے، کون ہو سکتا ہے کس کس کے ہاتھ میں تم بیعت دے سکتے ہو؟ جیسے کتابوں میں ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے، ایک پیر صاحب، ایک صاحب، ایک مرشد بیٹھے ہوئے تھے ایک مرید کے گھر میں، ایک مجمع بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مجلس چل رہی تھی، خانقاہ میں بیٹھے تھے، نہ جانے کہاں گھر پہ بیٹھے تھے، چل رہی تھی، بیان کرتے کرتے وجد میں آ گئے، جیسے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وجد میں آئے، وجد میں آ کر کہا حج حج حج، وجد میں آ کر کہنے لگے، ارے تمام مریدین پریشان ہو گئے، کیا ہوا حضرت کو؟ حضرت نے کہا ارے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، مسجد نبوی مدینہ منورہ مسجد نبوی میں کتا گھس رہا تھا، میں یہاں بیٹھ کر وہ کتے کو دیکھ کر کتے کو ہکال دیا، کتے کو بھگا دیا، اس میں سے ہمارے جیسا کوئی ایک مرید ہوگا کہ پیر صاحب کا امتحان لینے والا، اچھا ایسا ہے یہاں پر بیٹھ کر مدینے کے کتے کو دیکھا ہے، ان کا کتنا کشف ہوگا۔ حضرت کو اپنے گھر میں دعوت دی، گھر میں دعوت دینے کے بعد پورا دسترخوان لگایا، سب کچھ لگایا، اور اس کے بعد پورا اس پہ جو گوشت تھا جو کچھ تھا تمام چیزیں دسترخوان پہ رکھے۔ پیر صاحب کو جو برتن دیا ہے وہ پیر صاحب کے برتن کے اوپر چاول کو ڈالا، اندر گوشت کو ڈالا، اندر گوشت کو ڈالا، اوپر چاول کو ڈال کر پیر صاحب کو برتن دیا، وہ جو صاحب تھے ان کو برتن دیا، باقی سب مریدین کو اوپر گوشت تھا نیچے چاول، اوپر گوشت تھا نیچے چاول۔ پیر صاحب کے مرشد کے چہرے کے رنگ بدل گئے، لال پیلا ہو گئے، ارے سب کو گوشت ڈالا ہے مجھے گوشت نہیں ڈالا ہے، تو حضرت جلال میں آ گئے، پیر صاحب مرشد صاحب جلال میں آ کر کہا ارے کیا کیا تم نے، ارے کیا کیا، سب کو تو تم نے گوشت ڈالا مجھے گوشت نہیں ڈالا۔ تو اس کو جب لگا موقع ملا تو کہا پیر صاحب آپ تو مدینے کے مسجد نبوی کے کتے کو بھگانے والے ہیں، یہاں بیٹھ کر مدینے کے کتے کو دیکھتے ہیں، اپنے برتن میں کھانے کے نیچے کے گوشت کو نہیں دے گا تو مدینے کے کتے کو کیا دیکھا ہوگا؟ ارے لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو دھوکہ دیا، لوگوں کو فراڈ کیا۔ ایسے بہت سے لوگ دنیا میں آ چکے ہیں، ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں، ہمارے بھی مسلمان قوم اتنی بھولی والی قوم ہے، ہر ایک کو اپنا پیر بنا لیتی ہے، ان کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اپنی بیوی عورتیں جا کر پیر صاحب سے مصافحہ کرتے ہیں، پیر صاحب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ عجیب عجیب پیر اب آ چکے ہیں، پیر خود ڈانس کر رہا ہے، واہ 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 واہ۔ آج پیر صاحب مرشد ان کو ڈانس کر رہے ہیں، ڈانس کرنا حرام، میوزک حرام، آج پیر صاحب ڈانس کر رہے، ہمارے پیر صاحب کے ساتھ مریدین بھی ڈانس کر رہے، مریدین کے ساتھ ان کی مریدن عورتیں بھی ڈانس کر رہے، ہمارے پیر صاحب ہے۔ ناچنے والا پیر ہوتا ہے کیا؟ ڈانس کرنے والا مرشد ہو سکتا ہے کیا؟ میوزک چلانے والا پیر ہو سکتا ہے کیا؟ عقل مار کھا گئی کیا؟ جو نبی نے حرام کیا وہ کرنے والا قیامت تک پیر نہیں ہو سکتا۔ ناچنے والا، گانے والا، گانجا مارنے والا، یہ کیا تو صاحب ہو سکتا ہے؟ پاگل ہو گئے پاگل تم، کس کے پیچھے چلتے ہو؟ کس کی نقالی کرتے ہو؟ کس کے پیچھے چلتے ہو؟ حبیب بھائی یہ ٹیوہ صاحب کر رہا ہے، کیک کاٹ رہا ہے صاحب، ارے عیسائیوں کا طریقہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے،
یہ سب ڈھکوسلے ہیں، دھوکے باز ہیں، امت کو برباد کر دیے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تونڈے ہیں، یہ تو تونڈے ہیں، یہ سنی جماعت نہیں ہے۔ ارے تونڈے تو تم ہو گئے، اصل تو سنی ہم ہیں۔ ہم بھی پیر سے بیعت کیے ہوئے ہیں، میں خود مرید ہوں، لیکن ہمارا پیر تہجد نہیں چھوڑتا، ہمارا پیر سنت نہیں چھوڑتا، ہمارا پیر اشراق اوابین چاش نہیں چھوڑتا۔ آج ہم کس کس کے پیچھے پڑے گئے بھائی؟ اس لیے سمجھو، ولیوں کو پہچانو، پیر کو پہچانو، ہر ایک کے پیچھے باولا بن کر مت چلو۔ کیسے کیسے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں، تھوڑا سا ایکٹنگ بدل لیا، تھوڑا سا موٹے کپڑے پہن لیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ بعض میں نے لوگوں کو دیکھا بدبو مارتے رہتی کپڑے میں، کئی دن ہو گئے، ہمارے صاحب 1 سال تک کپڑے نہیں بدلتے کہتے، 1 مہینے تک کپڑے نہیں بدلتے، 2 مہینے تک کپڑے نہیں بدلتے۔ وہ کیا نہیں بدلتے؟ سرگاڑ باس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاک نہیں ہے تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ آدھا ایمان پاکی ہے، پاک صاف رہنا چاہیے، پاکیزہ خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، پاک رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی سفید لباس کو ہمارے نبی پسند کرتے تھے۔ آج ہم الگ الگ کلر کا رنگیلے رنگ برنگ پہن کر آدمیوں کو نہ جانے ایسا ایکٹریشن کرتے ہیں، انہیں خود بخود آ کے سامنے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ سب بیکار ہے۔ ارے پرکھنے کے لیے ایمان شرط ہے، تقوی شرط ہے، اور حلال و حرام کی تمیز شرط ہے۔ عورتوں سے بیعت کرنا ہے، پردے کے اندر عورت رہے گی، پردے کے باہر پیر رہے گا۔ یہاں تو سامنے سب جنے بیٹھے ہوئے، عورت کو جاگو پورا پیر پکڑنے کو تو لمبا جاگو۔ ہمارے نبی کسی سے پیر پڑنے نہیں لگایا۔ ہمارے نبی نے کہا اگر کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، میں کہتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے، میں یہ کہتا میں اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرانے آیا ہو، پوری امت کو اللہ کے سامنے جھکانے آیا ہو، میرے سامنے جھکانے نہیں آیا، محمد مصطفیٰ کے سامنے جھکانے نہیں آیا، میں تو اللہ کے سامنے پوری امت کو جھکانے آیا ہو۔ ہمارے نبی کسی صحابہ بکر تو مجھے سجدہ کر، عمر تو مجھے سجدہ کر، علی تو مجھے سجدہ کر، عثمان تو مجھے سجدہ کر، فاطمہ، عائشہ، صفیہ، سوالہ صحابہ کو یہ نہیں کہا تو مجھے سجدہ کر۔ ابو بکر اللہ کے سامنے جھکنا، عمر اللہ کے سامنے جھکنا، عثمان اللہ کے سامنے جھکنا، علی اللہ کے سامنے جھکنا، فاطمہ اللہ سے رجوع ہونا، عائشہ اللہ سے رجوع ہونا، خدیجہ اللہ کے سامنے رجوع ہونا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کو بھی اللہ کے سامنے جھکایا، کروڑوں اولیاء اللہ کو بھی اللہ کے سامنے جھکایا۔ پیرانے پیر، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، فیوز یزدانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی بھی آخری وقت ہے۔ 40 بیٹے، حضرت کی 4 بیویاں ہیں، 40 پر 9 بچے ہیں۔ حضرت کی 4 بیویاں، 40 پر 9 بچے ہیں، 20 پر 7 مرد بچے، باقی لڑکیاں تھی۔ جب انتقال کا وقت تھا، 90 سال کی عمر میں 561 ہجری میں انتقال ہوا ہے، تو آخری میں 40 بچوں کو ایک ایک کر کے بلا کر کہا کہ میرے بچے کو ایک ایک کر کے میرے پاس بھیجو۔ ایک کو بلا نصیحت کیا، دوسرے نصیحت کیا، تیسرے کو نصیحت کیا، چوتھے کو نصیحت کیا، 40 بچوں کو بھی الگ الگ نصیحتیں کی۔ جب حضرت کا دنیا سے انتقال کر کے پردہ فرما کے چلے گئے، جس کو ہم پیرانے پیر کہتے ہیں، جس کو ہم غوث پاک کہتے ہیں، جس کو ہم محبوب سبحانی کہتے ہیں، جس کو ہم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، جس کے نام پہ ہم 11ویں کرتے ہیں، جس کے نام پہ 11ویں کر کے غریبوں کو کھلاتے ہیں، وہ محبوب سبحانی 40 بیٹوں کو بھی، عبد الرزاق بیٹے تھے، عبد الوہاب بیٹے تھے، بڑے بیٹے الگ الگ بلا کے
نصیحت کی. جب انتقال ہو گیا سب بیٹے جمع ہو کر بیٹھ گئے. پوچھا تجھے کیا نصیحت کی, تجھے کیا نصیحت کی؟ سب نے یہ سوچنے لگے ہو سکتا پیرانے پیر ابا ہم کو الگ الگ نصیحتیں کی ہوگی. کہا کہ عبد الرزاق بڑے بیٹے عبد الوہاب نے کہا بول بیٹے تجھے کیا نصیحت کی, تجھے کیا نصیحت کی, تجھے نصیحت کی؟ ہر ایک بیٹے نے کہا کہ التوحید, توحید بیٹا توحید, ایک اللہ کے سامنے جھکنا. تدخل الجنت بسلام, تو جنت میں داخل ہوگا سلامتی کے ساتھ. 40 بچوں کو بھی الگ الگ بلا کر بھی یہ کی نصیحت کی, توحید کی نصیحت کی. ایک اللہ کو ماننا, ایک اللہ کے سامنے جھکنا, ایک اللہ کی عبادت کرنا. اگر تو اس طرح کرے گا تو تو جنت میں سلامتی سے داخل ہوگا. 40 کو ایک ہی نصیحت کیوں کی؟ اس لیے کی ایک تو اہمیت کے لیے بیٹا تجھے میں نصیحت کر رہا ہوں. دوسری یہ چیز تھی میرے 40 بیٹے کہاں کہاں جا کر کام کریں گے پتہ نہیں, پوری دنیا میں پھیل کر دین کی خدمت کریں گے پتہ نہیں. الگ الگ بلا کے سب کو نصیحت کی تاکہ میرے ابا نے مجھے پرسنل نصیحت کی, اس لیے الگ الگ بلا کر کہا. 40 کی نصیحت کا لبابہ لب لباب خلاصہ یہ کی تھا التوحید, ایک اللہ کی عبادت کرنا. محبوب سبحانی شرک کے خلاف تھے. محبوب سبحانی کہتے ایک اللہ کی عبادت کرنا. آخری وقت جب انتقال ہوا 3 مرتبہ اللہ 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 کہا اور یعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرکو, شرک مت کرنا. ولا تتبعوا اتباع کرنا نبی کی. ولا تبتدعوا, بدعت کے کام نہیں کرنا. محبوب سبحانی کی آخری وصیت تھی. تو ہمارے نبی اپنے سامنے نہیں جھکائے, پوری امت کو قیامت تک آنے والی امت کا رشتہ جوڑا. لا الہ الا اللہ, میرے امتیوں مجھے سجدہ نہیں کرنا. میں آیا اسی لیے پوری دنیا کو, پورے انسانوں کو ایک اللہ کے سامنے جھکانے میں آیا ہو. تم میرے نہیں اللہ کے سامنے جھکو. آج ہم کہتے میرے سامنے جھکو, میرا سجدہ کرو, میرے پیر پڑو. یہ شریعت میں کہا ہے ایک اللہ کے سامنے جھکنا. یہ پیشانی اتنی سستی نہیں ہے کہ درخت کے سامنے جھکے, پتھر کے سامنے جھکے, گائے کے سامنے جھکے, ہر ایک کے سامنے جھکے. یہ پیشانی ایک جگہ جھکے گی, وہ اللہ کے سامنے جھکے گی. سوائے اللہ کے کہیں نہیں جھکے گی. جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتی ہے وہ پیشانی کو اللہ ہر ایک جگہ جھکائے گا. ایم ایل اے کے سامنے, کوثر کے سامنے, درختوں کے سامنے, بیل بھینس کے سامنے, پہاڑوں کے سامنے, پیر کے سامنے, مرشد کے سامنے, صاحب کے سامنے. اے پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی, اللہ کے سامنے نہیں جھکی, ہر جگہ جھکے گی. یہ اصول ہے اللہ کا. اللہ کے سامنے جھکو, پوری دنیا تمہارے سامنے جھکے گی. ہم سب کے سامنے جھکیں گے تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا, اللہ سب کے پاس جھکائے گا. تو جو پیر ہوتا ہے, مرشد ہوتا ہے, اپنے سامنے نہیں جھکاتا, سجدے نہیں کراتا, پاوا نہیں پڑاتا. ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے, شریعت کے خلاف ہے. جو ایسا کرتا ہے آپ خود پرکھ لو, آپ خود سمجھ لو کیسے ہو سکتا ہے. ولی کی پہچان یہ ہے پرہیزگار ہو, متقی ہو اور سنتوں پہ چلنے والا ہو. یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے. اس لیے پیران پیر محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کر پڑھیں گے, پتہ چلے گا حضرت کی ولایت کیا, حضرت کی توحید کیا, حضرت کی اللہ کی بڑائی کیا. تو اس لیے ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے. میں نے کہا ولی کیسے پہچان سکتے ہیں, ولی کی پہچان کیا ہے, ولی کیسے ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. آگے فرمایا ان ولیوں میں بہت بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے, اس میں اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب. کہا کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرے گا. یہ تفصیل
آئندہ جمعہ کروں گا. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہو, علماء کی صحبت میں رہو تو نیک بنو گے. اللہ قرآن میں کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تقوی والوں کے ساتھ رہو گے متقی بنو گے, سچوں کے ساتھ رہو گے سچے بنو گے. اس لیے اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہو گے تو اللہ کا ولی بنے گا. اللہ کے ولیوں کی صحبت میں نہیں رہے گا تو اللہ کا ولی کیسے بنے گا؟ صحبت سے وہ ملتا ہے, صحبت سے وہ ملتا ہے, علم سے وہ نہیں ملتا. اس لیے اللہ والوں کی صحبت شرط ہے. علماء کہتے ہیں صحابہ کو نبی کی صحبت سے وہ ملا, قیامت تک وہ چیز کسی کو نہیں ملے گی. صحابہ کو حضور کی صحبت سے صحابی بن گئے, اتنا بڑا مقام ملا, قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا. تو اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا, نیک لوگوں کے ساتھ رہنا, نیک مجلسوں میں رہنا, علماء کی صحبت میں رہنا, یہ ہمارا مشغلہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ہمارے اندر وہ ولیوں کی صفات منتقل ہوتا رہیں گے. تو اللہ نے کہا ولی میرے دوست ہوتے ہیں, ولی کو گالی نہیں دینا, ولی کو برا بھلا نہیں کہنا, ولی کو تانا نہیں دینا. جو دے گا ولی کو زندگی میں دے گا یا مرنے کے بعد بھی دے گا. اللہ کہتے اسے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ نے دو جگہ کہا میں جنگ کروں گا, دو جگہ کا. ایک جو اللہ کے ولیوں سے مقابلہ کرے گا وہاں پر جنگ کا اعلان. دوسرا کہا جو سود لیتا ہے میں اسے جنگ کروں گا, جنگ. یہ دو جگہ کہا ہے. آئندہ جمعہ تفصیل سے بات آئے گی. پیران پیر محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت, ان کی پیدائش سے پہلے کیا ہوا, ان کے اخلاق کہتے کہاں پیدا ہوئے, ان کی سیرت کیا تھی, ان کے بچے کتنے تھے, بیویاں کتنی تھی, کیا کیا حالتیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفصیل سے بات آئے گی. اللہ مجھے آپ کو ولیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, ولیوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.